اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کل کے دور میں جس طرح روزمرہ کے معاملات، ماحول اور عالمی افق پہ جو حالات ہیں، اس میں ایک چیز مشترک ہے اور وہ ہے ظلم۔ انفرادی حوالے سے، اجتماعی حوالے سے، ملکی حوالے سے، بین الاقوامی حوالے سے، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور پر حاوی ہے، ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ایک چیز جو انسان محسوس کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، خلوص کے ساتھ ایک کام میں لگا ہوا ہے، لیکن نتائج برآمد نہیں ہو رہے، اور ایک مایوسی کسی فضا ہے جو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک اندر کی مایوسی ہے، انسان کے اپنے ذاتی مسائل ہیں، اور ایک باہر کی مایوسی ہے، معاشرتی، خاندانی یا سیاسی بین الاقوامی مسائل ہیں۔ اس مایوسی نے جو ہمارے اندر کی صفات، قابلیت، سکت، کیپیبلٹیز، پوٹینشلز ہیں، ان کو کم کر دیا ہے۔ تو ایک انسان اگر کچھ کرنا بھی چاہتا ہے تو وہ مایوسی کی فضا میں اتنا گھل مل گیا ہے، اور اس کے بھنور میں اتنا پھنس گیا ہے، اس کی کیچڑ میں اتنا آلودہ ہو گیا ہے کہ وہ اپنے پوٹینشلز کو، اپنی صلاحیتوں کو استعمال بھی نہیں کر پاتا۔ ایک تو خود لوگ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اس کے لیے، مسائل، لاقانونیت، ظلم، ناانصافی، اور خود اس کے ایک اندر کا انسان جو ہے وہ مایوس ہو چکا ہے۔ تو اگر اپارچونیٹیز، مواقع آتے بھی ہیں تو وہ بیچارہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ تو جو ایک مرض معاشرے کو لاحق ہے، اور کم و بیش ہر شخص اس مرض کا جزوی یا کلی طور پہ شکار ہے، اور وہ ہے مایوسی۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کرنے آئے ہیں، مایوسی، علامات اور اس کا علاج۔ یعنی مایوسی کی علامات کیا ہیں، اور ہم اس مایوسی کو اپنے اندر سے کیسے نکال باہر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی ہماری گفتگو دو مراحل پر مشتمل ہوگی۔ ایک مرحلہ، پہلا مرحلہ ہے علامات کا، اور دوسرا مرحلہ ہے علاج کا۔ تو دونوں حوالے سے یاد رکھیے، چاہے علامات ہوں چاہے علاج، 3 مراحل میں مزید یا 3 سہ رخی اسٹریٹجی ہمیں اپنانی ہوگی۔ یعنی اگر ہم بات کریں علامات کی تو مایوسی کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں: خود سے مایوسی، لوگوں سے مایوسی، اور نمبر 3 خدا سے مایوسی۔ تو سب سے پہلے خود سے مایوسی، وجوہات اور علامات کیا ہیں؟ دیکھیں، خود سے مایوسی میں انسان 2 طریقے سے مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایک تو پیدائشی طور پہ اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہو جو اس کو آگے بڑھنے سے روکتا ہو، اور ایک پیدائشی طور پہ تو ٹھیک ہے وہ، لیکن خود سے وہ کاہل ہے، سست ہے، اور اس نے اپنے اندر ناکامیوں کو جمع کر رکھا ہے۔ پیدائشی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ معذور پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں نقائص ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ تو غربت کو ہی نقص کہتے ہیں کہ ہم غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، اس لیے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ فلاں ہمارا دوست، ہماری سہیلی اچھے گھرانے میں ہے، فلاں رشتہ دار تو متمول خاندان سے تعلق ہے، وہ آگے بڑھ گئے۔ اب اس میں حقیقی طور پہ معذوری بھی ہو سکتی ہے، مثلاً کوئی نابینا پیدا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ بہرا پیدا ہوا ہے، کوئی لنگڑا پیدا ہوا ہے، اور کچھ چھوٹی موٹی خامیاں، کوئی سیاہ رنگت کا ہے، کوئی مثلاً بہت دبلا ہے، کوئی بہت موٹا ہے، کوئی چھوٹے قد کا ہے۔ یہ چیزیں انسان اپنے اندر اتنی سوار کر لیتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں
ان چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بس یہی وجہ تھی میں آگے نہیں بڑھ سکا۔ دوسرا مرحلہ، انسان ٹھیک ٹھاک پیدا ہوا ہے، نارمل ایوریج مڈل کلاس مثلاً گھرانے میں پیدا ہوا ہے، لیکن سستی، کاہلی اور دنیاوی عارضی لذتوں میں پھنس کر، غافل ہو کر وہ اپنے اصل مرحلے کو، اپنے کام کو چھوڑ بیٹھا ہے، اور پھر ناکامیوں کا ایک سلسلہ اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، جب انسان ذاتی طور پہ، چاہے وہ پیدائشی طور پہ کوئی نقص کا حامل ہو یا کسبی یعنی اپنے طور پر ہی سست کاہل ہو اور مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہو، محنت نہ کر رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے، اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں میں، پھر بڑے بڑے کاموں میں، گھر کے مسائل اور پھر باہر کیریئر وغیرہ کے مسائل۔ تو جب پے در پہ ناکامیاں ہوتی ہیں تو اس کا مذاق بنتا ہے، وہ لوگوں میں پھر اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس کے پاس دولت، عزت، شہرت، کوئی قابلیت، کوئی ڈگری نہیں ہوتی تو وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے کہ لوگ آگے بڑھ گئے، میں پیچھے رہ گیا۔ اس کے بعد وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھئی میں لوگوں میں جاؤں گا تو لوگ پوچھیں گے بھی رزلٹ آیا، کیا ہوا تمہارا، یا فلاں فلاں کاروبار تم کر رہے تھے، کیا ہوا، فلاں مدرسے میں داخلہ لیا، کہاں تک پہنچے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب انسان تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس کو پھر نفسیاتی عوارض چکڑ لیتے ہیں۔ انسان کے بارے میں تو ایک ڈیفینیشن ہے سمپل سی سائیکالوجی میں، ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل۔ اگر انسان کو الگ کر دیا جائے، چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، وہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ تو جب آدمی تنہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ مثلاً اس کو جو بیماری لگتی ہے، خطرناک آج کل ہے اور ہم لوگ اس کو لیبل نہیں کر پاتے اور سمجھ نہیں پاتے، وہ ہے شیزوفرینیا۔ کیا ہے شیزوفرینیا؟ کٹ آف فرام دا ریالٹی، آپ حقیقت سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو فکر ہی نہیں ہے، آپ اپنی سوچوں میں گم ہیں، آپ کے دوست احباب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کتنا آگے بڑھ گئے، آپ کو کوئی فکر نہیں، آپ اپنی سوچوں میں بس غلطاں ہیں۔ ان سوچوں میں بھی نگیٹو تھنکنگ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے روکنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یعنی بچہ جوان جب اسکول کالج کے لیے جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بارش اس لیے ہوئی ہے کہ میں اسکول نہ جاؤں، میں آگے نہ بڑھوں۔ پڑھنے بیٹھتا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے تو کہتا ہے لائٹ اس لیے گئی ہے کہ میں نہ پڑھوں، لوگ نہیں چاہتے یا میں نہیں چاہتا۔ یا آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو کوئی آ کے اس میں رکھنا ڈال دیتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، مشکل ہے، مسئلہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں نے کیا، ناکام ہوئے، نقصان ہوا۔ تو آپ کہتے ہیں بھئی یہ لوگ مجھے نہیں چاہتے کہ میں آگے بڑھوں۔ یا محفل میں آپ ہوتے ہیں، کوئی دو افراد آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کی طرف دیکھ لیا، اسمائل کر لیا، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ دیکھو میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، میری غیبت کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے چاہتے نہیں ہیں کہ میں اس محفل میں آؤں۔ تو کوئی ہنس رہا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی اسٹیٹس مثلاً کسی نے کچھ ڈال دیا واٹس ایپ پہ، اس نے ایک ناک میں دم کیا ہوا ہے، تو آپ کہتے ہیں دیکھیے یہ مجھے چڑھانے کے لیے ڈالا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ آج جو ہے میں ناخوش ہوں یا آج ہمارا دن نہیں ہے خوشی کا، تو یہ انہوں نے جو ہے جان بوجھ کے مجھے جلانے کے لیے اسٹیٹس ڈالا ہے۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا ہے کہ اسٹیٹس آدمی ڈالتا کس کے لیے ہے، پڑھتا کوئی اور ہے اور ریئیکٹ کوئی اور کر ڈالتا ہے۔ تو سب سے خطرناک چیز اس وقت جو ہے وہ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالنا ہے کہ آدمی کیا ڈالے کیا نہ ڈالے، تو لوگ پرسنلائز ہو جاتے ہیں۔ تو ڈیلوژن آف ریفرنس ایک ایسی بیماری ہے، اس میں ڈیلوژن آف ریفرنس اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز جو معاشرے میں ہو رہی ہے، آپ کے آس پاس ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پیچھے لے جانے کے لیے ہو رہی ہے، یہ میری ہنسی اڑانے کے لیے ہو رہی ہے، یا یہ مجھے پیچھے کرنے کے لیے ہو رہی ہے، مجھے نیچے دکھانے کے لیے ہو رہی ہے۔ اور یہ عموماً بڑی عمر کے لوگوں کو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ ہنس رہے ہیں تو لوگ کیوں ہنس رہے ہیں، کیونکہ میں بیمار ہوں، لوگ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں، شور مچاؤں، اور لوگ میری موجودگی نہیں پسند کرتے۔ تو وہ پاکستان کے حالات خراب میں اس لیے کہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں، میں اس ملک کو چھوڑ کے مثلاً جسے کہتے ہیں کہ چلا جاؤں۔ تو ڈیلوژن آف ریفرنس کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر فوبیاز ہو جاتے ہیں۔ فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ میں باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے مار دے گا، میں محفل میں جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ پوچھیں گے فلاں کام کا کیا ہوا، امتحان کا کیا ہوا، یا فلاں چیز کا، مطلب اور پتہ چلا کہ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا کر رہے تھے کیا نہیں کر رہے تھے۔ آپ جو ہے وہ سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھئی کوئی حادثہ ہو جائے گا، ہوائی جہاز جو ہے کریش ہو جائے گا، فلاں جگہ جاتے ہیں تو بھئی زلزلہ آ جائے گا مثلاً،
فوبیاز، مختلف قسم کے خوف، اور جو بھی کام شروع کرتا ہے آدمی کہتا ہے کہ نہیں اس میں یہ مسئلہ ہے، یہ ہو جائے گا اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ارادے باندھتا ہوں، سوچتا ہوں، توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو سوچ کے آدمی پاگل ہو جائے، پھر کہتا ہے کہ نہیں یہ کام ہے ہی نہیں اس قسم کے کرنے کا، اور پھر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے مثلاً معاشرتی یا سوشل حوالے سے آپ کہتے ہیں بس اس کا مطلب ہے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، مثلاً جو ہے وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا آپ کا، اس کی افواہ اڑ گئی کہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا تھا انٹرنیٹ بیسڈ آن لائن بینکنگ یا آن لائن ٹریڈنگ، تو یہ دیکھیں پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہونے جا رہا ہے، خبر آ گئی، اس کا مطلب اللہ نہیں چاہتا، وہ اللہ سے منسوب کر کے آپ اس سے جان چھڑا لیتے۔ تو ایک صاحب بھی ہمیں ملے تھے، وہ بیچارے ہر کام میں اتنی زیادہ مین میخیں، باریک بینی کہ نہیں یہ کام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ کر کے چھوڑتے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، وہ گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کی بیگم باہر جاب کر رہی ہیں، بیگم کما کے لا رہی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے۔ تو اس طرح بھی شیطان وسوسے، شک و شبہات، شک ڈالتا ہے کہ آدمی ہر چیز میں شک کر کے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے بیچارہ اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوا ہوتا ہے۔ پھر آخری عمر میں کیا ہوتا ہے، آدمی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب کرنے کی عمر نہیں رہتی، وہ حالات نہیں رہتے، تو آدمی کو آس پاس کی زندگی سے انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے، شب بیداری ہے نہیں ہے، مسجد جانا ہے، اعمال کرنے، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو بس اپنی ناکامیوں اور اپنی مایوسی اور اپنے کاموں سے جسے غرض ہوتی ہے، وہ غرض بھی اس حد تک ہوتی ہے کہ بس وہ سوچوں میں غلطہ رہتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن، لاس آف انٹرسٹ ان سراؤنڈنگز، لاس آف انٹرسٹ ان لائف۔ لوگ نہیں کہتے تھوڑی سی بڑی عمر کے لوگ بھئی ہمیں تو اب پہننے کا شوق نہیں رہا، ہمیں جو ہے وہ کھانے پینے کا کوئی شوق نہیں رہا، ہمیں جو ہے گھومنے پھرنے کا شوق نہیں رہا، تو زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ 40-50 سال کے ہوئے آپ نے کہا بھائی زندگی ڈھل گئی، اب تو عید جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے۔ مثلا ابھی ہم ایران گئے تھے، وہاں پر ہفت آسمان کر کے توچال ایک جگہ ہے، ہفت آسمان ایک اسپاٹ ہے جہاں پہ ایئر لفٹ چلتی ہے، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو ہے وہ 7 پہاڑ ہیں ان کو عبور کرنا ہوتا ہے، آپ ایئر لفٹ کے ذریعے جائیں، چیئر لفٹ کے ذریعے جائیں، یا آپ چل کے جائیں۔ تو وہ ہم تو ایئر لفٹ کے ذریعے جا رہے تھے اور چیئر لفٹ کے ذریعے، اور باقی لوگ ہم نیچے جھانکتے تھے تو وہ جو ہے وہ اسکیٹنگ اور اسکینگ کر رہے تھے، اور ہم نے اس میں 50-50 60-60 سال کے بوڑھے بھی دیکھے ہیں، بوڑھیاں ضعیف عورتیں بھی دیکھی ہیں، اور اب آخری آسمان پہ تو ہم نے کہا بھائی ہم یہاں نہیں جائیں گے، یہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو بچوں نے آگے بعد میں بتایا وہاں تو 500 افراد موجود تھے جو اسکیٹنگ کر رہے تھے۔ تو مایوسی کی کیفیت ہم نے ایسی سوار کر لی ہے کہ تھوڑی سردی پڑ جائے، او ہو 3 ڈگری 4 ڈگری، وہاں مائنس میں لوگ حرم میں موجود ہوتے ہیں اور زندگی کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ کینیڈا میں جو ہے وہ -30 ڈگری ہوتا ہے، اور بچہ جو ہے خود اپنی لڑکا جو ہے یونیورسٹی جاتا ہے اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہوئے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بارش ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی آج جو ہے چھٹی سب کاموں کی، سوائے خاتون خانہ کے، وہ پکوڑے بنائیں گی، ان کی چھٹی نہیں ہوگی۔ تو یہ پاکستانیوں میں خصوصاً میں نے یہ نوٹ کیا ہے، بہت زیادہ ڈپریسو اور اداسی اور لاس آف انٹرسٹ، وہ ہلچل، وہ جوش و خروش نہیں پایا جاتا یہ جو کہ ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں بھائی زندگی تو بس لوگوں نے گزار لی بچوں کے لیے، اب ہم کیا ہیں۔ تو وہ میں بتا رہا ہوں وہاں کے لوگوں کی حالت، ہر کے ہاتھ میں ایک اسٹک ہوتی تھی، اسکینگ کی، اسکیٹنگ بورڈ ہوتا تھا، اور ہم جو ہے وہ ہاتھ باندھے جو ہے وہ ٹھٹر رہے ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں کہاں لا کے پھنسا دیا۔ تو وہ کیا ہے، مایوسی کی کیفیت ہے، نہ ہم کام کے وقت انہماک ہو کر چابک دستی سے مشغول ہو کے فوکس ہو کے کام کرتے ہیں، نہ ہم تفریح کے وقت تفریح کرتے ہیں۔ پارک بھی جائیں گے تو بس بینچ پہ جا کے سمٹ کے بیٹھ جائیں گے، ارے بھائی پارک آئیں آپ کھیلیں کودیں، بچے کے ساتھ جاؤ جاگنگ کریں، نہیں اس عمر میں اچھا نہیں لگتا، لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں آپ ڈاکٹر صاحب مولانا صاحب کو اس عمر میں کیا شوق ہو گیا۔ یہ خواتین جو کہتی ہیں کہ نہیں ہماری عمر گزر گئی، بچے آپ کھیلے کودیں۔ پوری دنیا میں لوگ انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، جو ہے وہ اپنے حساب سے گزارتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ تو یہ انسان کیا ہوگا، ناکامی، پھر ناکامی، احساس محرومی، تنہائی، اس کے بعد شیزوفرینیا، فوبیا، ڈپریشن، یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ آدمی کی چلتی ہیں، اور پھر آدمی آگے پھر
سائیکوپیتھ بن کر یا خودکشی یا ڈیلیکوینٹ بیہیویئر جسے کہتے ہیں جرائم کی طرف جو ہے وہ نکل پڑتا ہے۔ یہ علامات ہیں خود سے مایوسی کی وجہ سے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری مایوسی کیا ہے؟ دوسروں سے مایوسی۔ آدمی ٹھیک ہے، آدمی پڑھ لکھ رہا ہے، آدمی گھر کے کام کاج کر رہا ہے، خاتون خانہ کی حیثیت میں کاروبار کر رہا ہے، کما رہا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب وہ لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے، یہ مسکرا نہیں رہے، یہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، یا یہ جلدی فون بند کر دیتے ہیں، یا ان کو مجھ سے محبت نہیں ہے، یا یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں نے ان کو فون کیا انہوں نے اٹھایا نہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید جو میرے آس پاس لوگ ہیں، چاہے وہ گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں یا عام افراد ہوں، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ چلیں یہ تو ٹھیک ہے۔ دوسرے سٹیج میں وہ کیا سوچتا ہے؟ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ایک سیکنڈ سٹیج، یعنی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، آپ نے بات کی، کوئی آپ کی بات کو لے اڑا، کسی نے کوئی جوک سنا دیا اور لوگ اس کی بات سننے لگے، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے یہاں میں غلط آیا ہوں، یہاں مجھے بیٹھنا نہیں چاہیے، یہاں میری بات ہی نہیں سنی جا رہی، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اب ضرورت محفل ہے، کوئی درس یا لیکچر تو نہیں ہے کہ آپ مائک اٹھا کے شروع ہو جائیں گے، لوگ خاموشی سے آپ کو سنیں گے۔ محفل ہے، محفل میں چار لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بات رک بھی جاتی ہے، بعض اوقات جو ہے کوئی لے اڑتا ہے، کوئی لطیفہ شروع کر دیتا ہے۔ مثلا دوسروں سے مایوسی جب پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا شوہر یہ کہتا ہے کہ بیوی میرا خیال نہیں رکھتی، میں جب گھر آتا ہوں تو یہ گھر میں موجود نہیں ہوتی، یا اٹھ کے میرا اس طرح استقبال نہیں کرتی، یا مجھ سے پوچھتی نہیں کہ بھئی آپ چائے پئیں گے، چائے کا وقت ہو رہا ہے، یا کھانا جب تک میں نہیں کہتا وہ نہیں پکاتی، یا کھانا اس طرح کا نہیں پکتا۔ اب بیوی کہتی ہے کہ یہ میری طرف توجہ نہیں کرتے، برتھ ڈے آتی گزر جاتی پتہ نہیں چلتا، یا ہماری سالگرہ آئی تو یہ کہیں لے کے نہیں گئے، اچھا تحفہ بھی پرفیوم دے دیا، جب شادی کے دن تھے شروع میں تو یہ تو سیٹ لا کے دیتے تھے، انگوٹھی لا کے دیتے تھے۔ تو کیا ہے؟ اب آپ جو ہے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، میاں بیوی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں کہ یعنی فرض کر لیں بیوی بات کر رہی ہے اور شوہر جو ہے توجہ نہیں دے رہا، تو بیوی کیا کہتی ہے؟ آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ آفس ابھی کوئی آ جائے تو آپ فوراً چلے جائیں گے، میں جو کہہ رہی ہوں یہ کام ہونی۔ تو آپس میں ایک نوک جھوک والا معاملہ، ایک غصہ، اور پھر وہ بات بڑھتے بڑھتے کہ تمہارا خاندان، پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ اور آپ کے بھائی وغیرہ۔ جب بچے سنتے ہیں تو وہ بھی خوف ہراس کی ایک فضا میں بیٹھ جاتے ہیں، کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں وہ اتنے دگرگوں ہیں کہ 10 20 سال بعد بھی طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ بیویاں بیگمات جو ہیں وہ فائل بنانا انہوں نے اب شروع کر دی ہے کہ شوہر نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، اور اس موقع پہ مجھے اس طرح بدنام کیا، ذلیل کیا، لوگوں میں سنائی، اب میرے بچے بڑے ہو گئے، اب وہ ایک پارٹی بنا لیتی ہے بچوں کے ساتھ، تمہارے ابا فلاں وقت پہ یہ کر رہے تھے، میں نے بچایا ان کو، یہ تو سارا پیسہ ان کا ڈوب گیا ہوتا، ان کو مشورہ دیا تھا کہ اس گھر میں آ کے رہ لو ورنہ قبضہ ہو جائے گا، تو میری وجہ سے یہ گھر بچ گیا، فلاں کاروبار۔ تو وہ فائل بنا کر بچے ماں کی طرف جب بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ باپ کے خلاف۔ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ شوہر بیچارہ شپ پر ہے، باہر ہے، اور وہاں سے وہ پیسے بھیجتا رہتا تھا، اور جب وہ آیا 20 سال بعد مثلاً تو بچے بگڑے ہوئے، وہ بیوی سے پوچھ رہا ہے بھئی یہ بچوں کا کیا ہو گیا ہے، کیا حال ہے، کیا اسٹائل ہے، عجیب و غریب، نماز روزہ کسی چیز کا ہوش نہیں۔ اور وہ مثلاً انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ خواہ میں، انہوں نے پارٹی بنا لی اور اتنا باپ کو تنگ کیا کہ اکثر باپ گھر چھوڑ کر دوسروں کے یہاں سونے پر مجبور ہو گیا، اور جب اس نے اپنی جاب وائنڈ اپ کی اور جب وہ بڑھاپے میں واپس گھر آیا تو بات سپریشن پہ پہنچ چکی تھی۔ یہ بھی ہونے لگا کہ پہلے تو ہم دوسروں سے لڑا کرتے تھے، جب دوسروں سے کی غیبت کیا کرتے تھے، اب ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، یعنی ماں بچوں کو باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہے، اکسا رہی ہے۔ پہلے تو چچا تایا پھپھو ان کے خلاف باتیں ہوتی تھی، پارٹی بنتی تھی، اب آپس میں گھر میں پارٹی بن رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ غیبت کریں گے یا دوسروں کا برا چاہیں گے تو وہ ایک سٹیج آئے گی کہ آپ اپنے گھر والوں کا بھی برا چاہیں گے، پھر بات آ کے ٹھہرے گی اپنے اوپر، بس میں اور کوئی کچھ نہیں۔ تو سپریشن ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے مایوسی کی وجہ سے، اور مایوسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں نے کہا چلتی ہے کہ آپ نے چائے مجھے وقت پہ نہیں دی، آپ مجھے
امی کیا نہیں لے کے گئے، آپ نے مجھے یہ گفٹ نہیں دیا وغیرہ۔ پھر والدین اور اولاد میں ایک مایوسی ہوتی ہے۔ والدین کہتے ہیں بیٹا تم A گریڈ نہیں لا رہے، تم اتنے مارکس نہیں لا رہے، تم ٹاپ نہیں کر رہے، تم نے MD کا ایگزام نہیں پاس کیا، تم ND میں نہیں گئے، اور وہ اتنی بڑی بڑی توقعات، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بچے کا لیول ہے یہ وہاں نہیں جا پائے گا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آدمی A گریڈ لائے تو کامیاب ہو، بہت سارے A گریڈ ہیں جو ہاتھ باندھے کسی سیٹ کی ملازمت کر رہے ہیں جو میٹرک فیل تھا، آج بھی ایسا ہے۔ تو استطاعت سے زیادہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہم نے بوجھ ڈالا ہوا ہے بچوں پہ، اور پھر بچے ہمارے معیار پہ پورا نہیں اترتے تو ہم ان سے مایوس ہو جاتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں، کمپیئر کرنے لگتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل کرتے ہیں، دیکھو چچا کا بیٹا کہاں نکل گیا، تم نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کیا۔ دوسری طرف کہانی دوسری ہوتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھے اسکول میں نہیں ڈالا، آپ نے جو ہے وہ میرے لیے ٹیوٹر کا انتظام نہیں کیا، میں پاس ہوا تو مجھے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ آپ کے ماں باپ 50,000 کا موبائل افورڈ کر سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں مجھے آئی فون پرو میکس 14 چاہیے 4.5 لاکھ کا، یا 10,000 کی چیز لا سکتے ہیں، آپ 30,000 کی چیز مانگ رہے ہیں۔ تو کیا ہے، ڈیمانڈ والدین کی بھی زیادہ ہو گئی ہیں اور ادھر سے بچوں کی بھی زیادہ ہو گئی ہیں۔ بلکہ آج کل تو سنا یہ جا رہا ہے کہ والدین زیادہ نقصان میں ہیں، کہتے ہیں کہ ہم وہ جنریشن ہے جو ماں باپ سے ڈرنے والی آخری اور بچوں سے ڈرنے والی پہلی۔ ہم جو ہے وہ جنریشن ہے، ہم اپنے ماں باپ سے اتنا ڈرا کرتے تھے کہ والد صاحب کمرے میں آ جائے تو خاموشی سے سر جھکا کے نکل جاتے تھے۔ آپ آج کل کا بچہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بابا ذرا سامنے سے ہٹ جائیں، آخری اوور چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو ہمارے زمانے یہ تھا کہ ہم خاموشی سے گھر سے نکل جایا کرتے تھے کہ ابو گھر میں آ جائے تو جو ٹاپک ہو رہا ہوتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا، خاموش۔ اب ابو ٹاپک شروع کریں گے اور اس میں ہمیں ہاں میں ہاں ملانی ہوگی۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ابو بس آپ اپنی باتیں چھوڑیں، یہ دیکھیں کیا آ رہا ہے ٹی وی پہ۔ تو ماں باپ سے ڈرنے والی آخری اور اپنے بچوں سے ڈرنے والی ہم پہلی جو ہے وہ قوم ہے۔ تو والدین اور اولاد میں ڈیمانڈس، ایکسپیکٹیشنس کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ والدین ان کی استطاعت سے زیادہ چاہتے ہیں اور بچے بھی اپنے باپ کی جیب سے زیادہ خرچے کے اخراجات کے متمنی ہوتے ہیں۔ دوستوں میں جب آدمی مایوسی پیدا کرتا ہے، فلاں نے میری مدد نہیں کی، فلاں سے قرضہ مانگا تھا نہیں دیا، تو پھر آدمی یا تو تضحیق کرنے لگتا ہے دوسروں کی، یا پھر تنہائی کا شکار ہو کے پھر وہی نفسیاتی عوارض کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک قسم کی مایوسی جو بہت ہی خطرناک مایوسی ہے، خاندان کے بزرگوں، دانشوروں یا معاشرے کے علماء یا نیک سیرت افراد سے مایوسی، کہ آج کل کے علماء تو جو ہے وہ بس اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں، جو اصل موضوع ہے اس کی وہ بات ہی نہیں کریں گے جو ہونا چاہیے، یا گھر کے فلاں بزرگ بس اپنی زندگی کی حکایتیں سناتے رہتے ہیں، جو آج کل ہو رہا ہے وہ نہیں بتاتے۔ اور یہ ایک اتنا خطرناک مرحلہ آ گیا ہے کہ ماں باپ بچوں کے سامنے خاندان کے بزرگوں یا علماء مثلاً ان کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بات تو وہ آپس میں کر رہے ہیں میاں بیوی مثلاً، فلاں عالم یہ تو اتنے لیتے ہیں، فلاں عالم یہ تو خمس کا کھا رہے ہیں، فلاں عالم یہ تو جواب ہی نہیں دیتے ہیں وغیرہ، اور وہ بچہ سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے۔ تو بچہ تو یہی سوچے گا نا کہ کچے ذہن کا ہے کہ یہ نظر ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، کہ علماء ہوتے کچھ ہیں اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ تو وہ ہے جو ماں باپ میرے سامنے کر رہے ہیں، ورنہ اکیلے میں تو ان کی کتنی سیکرٹس ہوں گی جو ماں باپ کو پتہ ہوں گی، تایا ابو ہیں یا آپ کے نانا ہیں، دادا ہیں، مطلب گھر کے بزرگ فرد ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت تک بزرگ رہتے ہیں جب تک آپ کو ان سے فائدہ ہوتا ہے یا عزت ملتی، جہاں انہوں نے آپ کو ٹوکنا شروع کیا آپ نے ان کی بھی برائیاں نکالنا شروع کی۔ تو اس وقت اتنا ٹرینڈ غلط چل گیا ہے، اور ہم نے لوگوں کو بہت سمجھایا ہے کہ کم از کم بزرگوں کی اور علماء کی آپ برائیاں نہ کریں، تنقید نہ کریں، خود آپس میں بھی نہ کریں، بچوں کے سامنے، نوجوان نسل کے سامنے، گروپس میں چل رہا ہوتا ہے، گروپس میں نوجوان نسل آج کل تو بے حیائی والا معاملہ ہے نا، ہر چیز ایکسپوز اور اوپن ہو گئی ہے، یعنی گھر کے بزرگ، علماء اور جو نیک سیرت ہے کہ ان کا ایک روب اور ہیبت اور دبدبہ ہوتا تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر دین سے اس کو ایک ایکسکیوز مل جاتا ہے، ایک ریزن مل جاتا ہے کہ بھئی یہ مسجدوں میں کچھ نہیں ہو رہا، یہ جو فلاں جو پیش امام ہے ان کے بارے میں تو میں نے یہ سنا ہے۔ اچھا، کہانی من گھڑت ہوتی ہے، لیکن چونکہ بڑے کے منہ سے نکل گئی صحیح ہوگا۔
آپ تو جواز ڈھونڈ رہے ہیں نا، کسی طرح میں نماز سے بھاگوں، کسی طرح میں دین سے بھاگوں. تو دین، وہ ابھی ایران میں جو معاملات چل رہے ہیں جو الحمدللہ حکومت نے کنٹرول کر لیے، وہ یہی تو ہے کہ آپ نے اتنا کیا آپس میں علماء کے بارے میں کہ اب لوگ علی الاعلان علماء کی پگڑی اچھالنے لگے، یعنی امامہ. جو ایک کلپ چلی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی، لڑکا جو ہے وہ ایک عالم کی جو ہے وہ بے عزتی کر رہا ہے اور امامہ اتار کے سڑک پہ پھینک رہا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ ایک باپ بیٹے نے باقاعدہ اس کو مووی بنا کے پلے کیا تھا کہ میں امامہ پہنوں گا، میں لباس پہنوں گا، تم آ کے میرا یہ امامہ اتارنا، اور پھر اس کو ویڈیو کو اس پہ ڈالیں گے بچے اور باپ نے مل کر. تو اب ظاہر سی بات ہے، جو آپ کا بغض اور عناد اور کینہ ہے، اگر وہ عالم غلط بھی ہے، وہ بزرگ خاندان کا مثلا غلط کام بھی کر رہا ہے، اس بچے کے ذہن سے اس کا رعب چلا گیا. اور صرف اس کا رعب نہیں گیا، اچھائی کرنے کی جو موٹیویشن تھی، جو انگیزہ تھا، جو شوق تھا نیکی کرنے کا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، اس کے دل سے نکل گیا. تو ہمیشہ یاد رکھیں، غیبت تو ہے ہی بری چیز، تنقید ہے ہی بری چیز، نگیٹو تنقید. لیکن بزرگوں کی، علماء کی، یا خاندان میں موجود ایسے لوگوں کی جن کا ایک روب، ایک ہیبت ہے، جس سے آپ گائیڈنس لیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی جب ہیبت ختم ہو جاتی ہے تو بچے، آپ نے دیکھا ہوگا نوجوان نسل، ایک بہت بڑی وجہ بگڑنے کی یہ بھی ہے. اور پھر جو اللہ تعالیٰ جن سے سلب کر لے نا ایمان، تو وہ پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا یہ عالم ہے یا بزرگ ہے، وہ تو پھر نبی اور امام پر بھی تنقید اور الزام لگانے سے باز نہیں آتا. ائمہ کے دور میں، جو چھٹے امام کے دور میں، ساتویں امام کے دور میں، اللہم صلی علی، جو یہ فرقے بنے وہ اسی وجہ سے بنے ہیں کہ امام پر تنقید، امام پر شک. اور جب رسول پر شک ہو سکتا ہے، صلح حدیبیہ جیسے لوگوں نے شک کیا، تو امام پہ ہم شک نہیں کر سکتے. اور اس کے بعد پھر آخر میں جو ہے خدا پہ شک ہونے لگتا ہے. یعنی اسی کراچی میں مطلب لوگ ایسے موجود ہیں جو اب شک کرنے لگے ہیں، علماء سے مجتہدین، مجتہدین سے امام، اور پھر رسول، اور پھر خدا تک بات پہنچ جاتی ہے، اور پھر ایتھیزم کا جسے کہتے ہیں راستہ کھل جاتا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں جو ایتھیسٹ یا ملحد بنانے کا طریقہ اس کا یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انکریج کریں کہ علماء پہ تنقید کریں. اچھا، علماء میں بھی وہ چھانٹ لیتے ہیں فلاں عالم جو علماء سو ہیں، اور اس کو پھر جنرلائز کر دیتے ہیں، بھئی یہ ایسے ہیں، دوسرے بھی ایسے ہو گئے، دوسروں کی سیکریٹس آؤٹ نہیں ہوئی ہیں، ان کی سیکریٹس آؤٹ ہو گئیں. تو وہ ایک تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں. اور پھر وہ کرتے کرتے پھر امام، پھر رسول تک پہنچ جاتے ہیں، پھر خدا تک، کہ بھئی یہ سب ڈھکوسلا ہے، یہ سب کہانی ہے. اور ہمیں خود ایک نوجوان سے اسی کراچی میں واسطہ پڑا ہے کہ جس نے نعوذ باللہ جو ہے وہ امام اور رسول پر سوالات اٹھانے شروع کر دیے تھے. تو یہی وجہ ہوتی کہ جب ہم بزرگوں کی، علماء کی جب ہم تنقید یا تنقیص کرتے ہیں تو بات جو ہے وہ آگے تک پہنچتی ہے. پھر دوسرا جسے کہتے ہیں کہ مایوسی کا مرحلہ، تیسری قسم کی مایوسی وہ ہوتی ہے خدا سے، جو بدترین مایوسی ہے. دیکھیں پھر اب یہ سٹیپ بڑھنے لگتے ہیں. خود سے مایوس ہوئے آپ، دوسروں سے مایوس ہوئے، دوسروں میں بلند پایا شخصیات سے مایوس ہوئے، اور پھر اب آخر میں کون رہ گیا؟ جب رسول تک اس شک، شبہ، تنقیص کی زد میں آ گئے تو پھر خدا بچا. پھر آدمی خدا سے بھی مایوس ہونے لگتا ہے اور خدا پہ تنقید کرنے لگتا ہے. ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ ناکامی سے. آپ امتحان میں فیل ہو گئے، آپ کاروبار میں نقصان آپ نے اٹھا لیا، جہاں شادی ہونی تھی وہاں رشتہ نہیں طے پایا. اب یہ جب ناکامیاں، اور خصوصی طور پہ پے در پہ ناکامیاں جب آتی ہیں آدمی کے حصے میں، تو آدمی کہتا ہے کہ خدا ہی نہیں چاہتا. یا کوئی بہت بڑا نقصان ایک دم سے جس کی آپ کو توقع نہ ہو. زندگی میں کوئی شدید خواہش، کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، مثلا وہ نہیں بن سکا، بیمار پڑ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹیسٹ اس کا کلیئر نہیں ہوا، کہیں رشتہ ہونا تھا کسی نے، یا کسی وجہ سے کچھ ہو گیا، آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ بھئی یہ کیوں نہیں ہوا، نقصان ہو گیا کاروبار میں، شدید خواہش تھی، نہیں ہوا، تو آپ نے کہا خدا نہیں چاہتا. آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا پہ بلیم کر کے کہتے ہیں. اچھا، دوسرا اہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ حادثات، جیسے ترکی کا، شام کا جو زلزلہ آیا ہے، مثلا سیلاب ہے، یا
کوئی اور قدرتی کرونا وائرس کی جو وبا پھیلی تھی، اس قسم کی وبائیں یا نقصانات یا قدرتی آفات آتی ہیں تو آپ کہتے ہیں خدا کیوں چاہ رہا ہے کہ 30-35 ہزار لوگ مر جائیں، خدا کیوں چاہ رہا ہے کہ تمام لوگ مثلا کرونا کی وبا میں آ جائیں یا لپیٹ میں آ جائیں؟ تو خدا نخواستہ خود خدا نہیں چاہتا، اور خدا جو ہے وہ تباہی پہ تلا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے اپنی ناکامیاں، پہ در پہ ناکامیاں، شدید خواہش میں ناکامی اور قدرتی آفات کو دیکھ کر سوچتا ہے کیا کہ خدا ہی نے یہ سارا گیم سیٹ کیا ہوا ہے، وہ خدا نخواستہ خوش ہوتا ہے کسی کو مار کے، کسی کو زندہ کر کے، کسی کو بیمار کر کے، کسی کو صحت دے کے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ایک ویڈیو گیم کی طرح نعوذ باللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، نقصان جو ہے وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اب اس میں علامت کے طور پہ سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے، پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ انسان زبان سے شکوہ شکایت کرنے لگتا ہے۔ جب بچے والدین سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا دیا، فلاں کو دیکھیں فلاں کو دیکھیں، تو اسی طرح انسان بھی اپنے رب سے کہنے لگتا ہے کہ تو نے مجھے کیا دیا، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے روزے رکھے، میں نے حجاب کیا، میں نے داڑھی رکھی، میں نے نیک کام کیے، حلال کمایا، لیکن مجھے کیا ملا؟ تھوڑی سی تنگی آ گئی رزق میں، جاب چھوٹ گئی، یا کاروبار میں نقصان ہو گیا، یا بیماری میں سارا پیسہ نکل گیا، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، اور جب ہم وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، جب ہم اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، تو کیا کہتا ہے وہ؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، خدا نے میری بے عزتی کر دی، میں شادی اس طرح نہیں کر پایا اپنی بچی کی جیسے کرنی چاہیے تھی، میں برتھ ڈے سیلیبریٹ باہر نہیں کر پایا، گھر میں کرنی پڑی، میرے پاس پیسے نہیں تھے، خدا نہیں چاہتا، مجھے ایک ڈریس خریدنا تھا، مجھے موبائل خریدنا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خرچ ہو گئے، گر گئے، چوری ہو گئے، خدا نہیں چاہتا، موبائل لیا چھن گیا یا چوری ہو گیا، خدا نہیں چاہتا۔ اکثر لوگوں کے زبانوں سے سنا گیا ہے کہ خدا کو ہمارا ہی گھر ملا ہے۔ ابھی ترکی میں شام میں زلزلے آئے، ایک عمارت گر گئی، دوسری عمارت سلامت، ایک مر گیا ایک زندہ، تو جو مر گیا اس کے رشتہ دار تو سوچتے ہوں گے نا اللہ نے اس عمارت کو، اس شخص کو کیوں نہیں مارا یا گرایا۔ تو اسی طرح دو کاروباری شخص ہیں، ایک کا نقصان ہو گیا ایک کا فائدہ ہو گیا، خدا نے میرا کیوں نقصان کیا، اس کا کیوں نہیں کیا۔ ہمارے بچے آگے نہیں پڑھ پائے کس وجہ سے، دوسروں کے، خدا نہیں چاہتا۔ تو شکوہ شکایت، اور پھر یہ انسان کو شکوہ شکایت نفاق کی طرف، شرک کی طرف، کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایک تو سورہ فجر آیت نمبر 16، سورہ فجر قرآن کا 89واں سورہ ہے، چیپٹر 89 ورس نمبر 16، کہ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ، کہ جب ہم اس کے اوپر تنگی کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خدا نے میری اہانت کر دی، مجھے ذلیل کر دیا لوگوں کے سامنے۔ بتائیں خدا کیوں چاہے گا آپ کو ذلیل کرنا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو منافقت کے برابر گردانتا ہے، ان کے عمل کو منافقوں کی، مشرکوں کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، سورہ فتح آیت نمبر 6۔ سورہ فتح قرآن کا 48واں سورہ ہے، چیپٹر 48 ورس نمبر 6۔ تو وہ یعذب المنافقین ہم وہ عذاب دے گا منافق مردوں، منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، مشرکین عورتوں کو، مشرکین مردوں کو، کیوں؟ ظانین باللہ، وہ اللہ پہ ظن باندھتے ہیں۔ کون سا ظن؟ ایک حسن ظن ہوتا ہے، ایک سوء ظن، ظن السوء، وہ ظن جو گناہ ہے، یعنی اللہ پہ بدگمانی، بدظنی قائم کرنا کہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ نے میرا نقصان کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کا واضح طور پر اعلان ہے کہ جو مایوس ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں، کیونکہ کافروں کی سوا کوئی نہیں۔ انہ لا یئس، اللہ تعالیٰ سے کوئی مایوس نہیں ہوتا سوائے الا القوم الکافرون،
انہو لا یأس من روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ کی نعمتوں، اللہ کی برکتوں سے کوئی مایوس نہیں ہوتا، الا القوم الکافرون، سوائے کافروں کے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ سورہ یوسف قرآن کا 12واں سورہ ہے، چیپٹر 12 ورس نمبر 87۔ تو آپ نے دیکھا پہلے تو وہ منہ سے ہرزہ سرائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتا ہے اللہ نے بے عزتی کر دی، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا؟ یہ منافقوں میں سے ہو گیا ہے۔ اس کا جواب کیا دیا؟ یہ کافروں میں سے ہو گیا، کیونکہ یہ کفر کر رہا ہے۔ میری ایک بہت بڑی نعمت، بلکہ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ قادر ہے، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، کتنی بڑی اللہ کی خصوصیت ہے، صفت ہے، صفات ثبوتیہ میں سے قادر ہے اللہ، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ یہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کر سکتا تو سیلاب نہیں لاتا، بچا لیتا لوگوں کو، اللہ کر سکتا تھا تو زلزلے نہیں لاتا یا زلزلے سے لوگوں کو بچا لیتا۔ تو یہ 3 قسم کی مایوسیاں، خود سے، لوگوں سے اور اللہ سے، اور اس کی علامات۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں علاج کی طرف، انہی تینوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سب سے پہلے خود سے جو مایوسی ہوتی ہے اس کا کیا علاج؟ دیکھیں سب سے اہم علاج، بلکہ ایک ذہن میں چیز یاد رکھیے، مائنڈ سیٹ نمبر 1، نمبر 2 پریکٹیکلزم، اور نمبر 3 پریئر، دعا۔ مائنڈ سیٹ یعنی نظریاتی طور پہ آپ مستحکم ہونا چاہیے آپ کو۔ نمبر 2 پریکٹیکلزم، عملی طور پر کچھ کریں، عملیت پسندی پہ توجہ دیں، اور تیسرا ہے دعا۔ یہ تینوں چیزیں آپ کو ہر قسم کے روحانی علاج، نفسیات یا نفسانی علاج میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی علاج ابھی بتلائے جائیں گے، یا تو وہ نظریات سے متعلق ہوگا، آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ ٹھیک کرنا ہے، یا عملیت پسندی سے متعلق ہوگا، کوئی پریکٹیکل ٹپ آپ کو دی جائے گی کہ یہ پریکٹیکل ٹپ کریں، یا دعا، سب سے آخری سب سے اہم ہتھیار دعا۔ تو خود سے مایوسی، اس کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو وہ سمجھیں جو خدا آپ کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ خدا آپ کا خالق ہے۔ خالق یا پروڈیوسر سمجھتا ہے کہ جو چیز میں بنا رہا ہوں وہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے۔ کمپیوٹر بنانے والے کو پتہ ہے اس کمپیوٹر میں کیا کیا فنکشن ہے، موبائل کمپنی کو پتہ ہے کہ آپ کے موبائل میں کیا کیا فنکشنز ہیں، ایک ڈاکٹر کو پتہ ہے جو خدا کا پیدا کرتا ہے۔ جب ایک خدا کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے جسم میں کیا ہے، آپ کے جسم میں کیا بیماری ہے اور کیا ہونا چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے، تو خدا جو خود اس ڈاکٹر کے پیدا کرنے والا، جو جسم کو بنانے والا، جو جسم کو پڑھ کر دوا تجویز کرنے والا ہے، اس پہ آپ 100% ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ اور جو خدا جس نے یہ جسم بنایا، یہ روح تخلیق کی ہے، جو ذہن بنایا ہے، اس کو آپ نہیں مان رہے۔ تو آپ سب سے پہلے وہ سمجھیں اپنے آپ کو جو خدا نے آپ کو سمجھا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیں جس مقام پر خدا نے آپ کو رکھا ہے۔ خدا نے آپ کو کیا بنایا؟ اشرف المخلوقات، دیٹس اٹ۔ ہم سب سے بڑی، یہ تکبر نہیں ہے، یہ وہ فخر ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ وہ مقام ہے جو اللہ نے، میں نے خود نہیں کریٹ کیا ہے، اللہ نے مجھے، جب اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں اس مقام سے کیوں نیچے گروں؟ نمبر 2، نمبر 3 یا پستیوں کی طرف کیوں جاؤں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن، ہم نے حسین نہیں پیدا کیا، ہم نے اچھا نہیں، احسن، اکمل، یہ جملہ، یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی گنجائش ہی نہ ہو مزید خوبصورتی کی، بہتری کی۔ اکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، مکمل دین ہے یعنی اب مزید گنجائش نہیں ہے۔ تو احسن کہ اب انسان کی خوبصورتی میں، اس کی پرفیکشن میں کوئی گنجائش نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہارون رشید ملکہ زبیدہ محل کی بالکنی پر چاند رات میں باتیں کر رہے تھے، ہارون رشید کی نظر چاند پہ پڑی، اس نے کہا کتنا خوبصورت چاند ہے، بہترین اللہ کی تخلیق، اور اس سے بہتر چیز نہیں ہے دنیا میں۔ اب زبیدہ کو، عورت کے سامنے کسی کی تعریف کر دیں آپ تو دوسری عورت نہیں، وہ کائنات کی کسی چیز کی بھی تعریف برداشت نہیں کرتی۔ اس نے کہا نہیں، چاند خوبصورت نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں۔ اب ہارون نے کہا نہیں، چاند زیادہ خوبصورت ہے، نہیں میں خوبصورت ہوں۔
تو ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو ثابت کر لو ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب بادشاہ میں بھی ضد، اور یہ عورت ہے، یہ عورت کی ضد بھی مشہور ہے، راج ہٹ اور زن ہٹ جسے کہتے ہیں۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئی میں کیا کروں۔ اچھا اس زمانے میں یہ جس کی تقلید میں تھی کہنا چاہیے وہ تھے آپ کے بہلول دانا، اس کے پاس اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ کہ میں خوبصورت ہوں، وہ تو ہوں، دلیل دے دو مجھے، یہ نہیں پوچھا کون خوبصورت، دلیل لے کر آؤ، اور ایسی دلیل جو قرآن سے ہو اور میں ہارون کو دے سکوں۔ اب یہ گیا بہلول کے بعد، بہلول نے کہا مجھے ذرا 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، ولی ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں مشکل وقت میں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں۔ اب اس نے تکبیر اولا پڑھی، اور پھر جو ہے تکبیر اولا کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ 3 والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو اس نے فوراً ٹوکا لقد خلقنا الانسان، دلوں نے کہا نہیں لقد خلقنا القمر فی احسن۔ تیسری مرتبہ اس نے نماز توڑ کر کہا، جو مذاق کر رہا تھا، اس نے کہا دیکھو اگر چاند انسان سے یا چاند زبیدہ سے خوبصورت ہوتا تو اللہ قرآن میں لکھتا لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ انسان سب سے بہتر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان، اللہم صلی علی تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھیے جس مقام پر اللہ نے آپ کو رکھا۔ صرف خوبصورتی نہیں، دنیا میں کوئی چیز جو طاقتور ہے انسان سے طاقتور نہیں، جو چیز بلند ہے انسان کے ارادوں سے بلند ہے، جو چیز گہری ہے مثلا سمندر انسان کی سوچوں سے، اس کے تفکر سے گہرا نہیں، جو چیز وسیع ہے مثلا کائنات انسان کی جو جسے کہتے ہیں پہنچ ہے وہ بہت آگے تک کی ہے، تو انسان کا مقابلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، کائنات کی کوئی بھی چیز آپ اپنے سامنے لے کر آ جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھیں، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، میں سب سے بڑی چیز ہوں، بلکہ مخلوقات جو دیگر ہیں انسان کے علاوہ وہ کمتر نہیں، وہ محکوم ہیں، وہ غلام ہیں ہماری، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جانے کے لیے، شعر نہیں ہے، حدیث قدسی میں ہے، اے انسان میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا اور کائنات کو تیرے لیے، یعنی اے انسان کائنات میں نے تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری غلام ہیں اور ہماری محکوم ہیں، ہمیں ان پہ حکم چلانا یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کے اندر کوئی خامی ہے تو وہ قابل تلافی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ خود حدیث میں ہے کہ لکل داء دوا، ہم نے ہر مرض کی دوا رکھی ہے، ہر مشکل کا حل بھی رکھا ہوگا۔ تو اگر آپ میں کوئی نقص ہے تو یا تو اس کا علاج موجود ہے یا پھر کوئی کمپنسیشن تلافی موجود ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر گونگا ہے تو اس کی سننے کی حس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تیز کر دیتا ہے، تو کوئی اور کمپنسیشن دے دی ہوگی کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں میں اس وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی ہم نے کہا نا کہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جسمانی نقائص کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں آگے نہیں نکل سکا، غربت کو الزام دیتے ہیں کہ میں آگے نہیں نکل سکا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا پاکستان لاہور کے 2 میاں بیوی، شوہر ایم فل انٹرنیشنل ریلیشنز IR میں، بیوی PhD ایجوکیشن میں، دونوں ایم فل PhD، 7-8 سال سے یونیورسٹی کالج میں استاد پڑھا رہے ہیں، اور دونوں پیدائشی نابینا، پیدائشی نابینا نہیں دیکھ سکتے، پوری زندگی بغیر دیکھے گزار دی اور PhD بھی کر لیا۔ یہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا اسکول کا برڈن بہت ہے، گھر کے کام کاج بہت ہیں، گرمی بہت ہے، آج ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج ہم مدرسے نہیں جائیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم جو ہے وہ بڑے بڑے کام، بڑی بڑی اپارچونیٹیز چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں نا کہ an optimist sees opportunity in every risk, a pessimist sees risk in every opportunity۔ ایک حسن ظن رکھنے والا ہر خطرے میں کامیابی دیکھ لیتا ہے، موقع ڈھونڈ لیتا ہے،
اور ایک قنوتی یا مایوس انسان ہر موقع میں خطرہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ میں جو ہوں یہ کام نہیں کر سکتا. تو نابینا ہے، عمر بھر نابینا رہے اور پی ایچ ڈی ایم فل کر لیا. ہم جو ہے وہ اے گریڈ بی گریڈ یا کوئی 2 کام کرنے پڑ جائیں یا ہمیں تھوڑا سا جو ہے مشکل کام دے دیا تو ہم کہتے ہیں بھئی یہ ہماری استطاعت سے بہت زیادہ ہے. یہ جو فٹ بالر میسی ہے جس نے ابھی $3 ملین اپنی جیب سے نکال کے دے دیے ترکی کے زلزلے میں، اس کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ بھئی اس کو بچپن میں پولیو تھا کہ یہ اب نہیں چل پھر سکے گا، فٹ بال کھیلنا تو بہت دور کی بات. اب دیکھیے کتنا بڑا پلیئر بن گیا. اسٹیفن ہاکنگ، ابھی اس کا 10 سال پہلے انتقال ہوا ہے، مشہور فزکسٹ، آئنسٹائن سے کے بعد سب سے بڑا سائنسدان. دونوں پاؤں سے معذور، ایک ہاتھ سے معذور، دوسرا ہاتھ پارشلی جزئی طور پر ہلتا تھا اس کا، گردن اس کی ٹیڑھی، پوری عمر جو ہے وہ ویل چیئر پہ رہا. کمپیوٹر بھی استعمال کرتا تھا تو اپنے پلکوں کی حرکت سے. اور نوبل پرائز ہولڈر، اتنا بڑا سائنسدان کہ دنیا میں اگر کوئی سائنسدان کوئی دعویٰ کرتا، کوئی تھیوری پیش کرتا تو پہلے اسٹیفن ہاکنگ کو دکھاتا. جیسے چھوٹے شاعر بڑے شاعر کو دکھاتے نا، اور وہ کراس لگا دیتا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ تھیوری غلط ہے اور نہیں ہوگی. یہ کہنے کا مقصد ہے اللہ نے کتنا بڑا سائنسدان بنایا. اچھا بعض اوقات کوئی نقص نہیں ہوتا، کوئی معذوری نہیں ہوتی، کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہوتا، لیکن زندگی بس ایسی گزر جاتی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. 40 سال کے ہو گئے، 50-60 سال کے ہو گئے، بچے جوان ہو گئے، جو ہم نے سوچا تھا وہ بچے کر رہے ہیں. جس گاڑی پہ نظر تھی وہ گاڑی ہمارے بیٹے کے پاس. تو آدمی کہتا ہے یار ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اب کیا فائدہ ہوا زندگی پانے کا. ہوتا ہے 60 سال میں تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ سٹیا گیا ہے. بوڑھے آدمی کو جو 60 سال کا ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں سٹیا گیا ہے. اب آپ سنیں 60 سال کی سکسیس اسٹوری. ایک شخص اسکول میں داخل ہوا، کنزین تھا، ڈراپ، اسکول سے نکال دیا گیا. پھر وہ آگے گیا، اس نے کہا کاروبار کر لوں. اس کی ماں جو ہے وہ اس کو کھانا پکا کے دیتی تھی، جاؤ گھر گھر بیچ کر آؤ. اس میں بھی کاہلی، سستی، ڈنڈی مارتا تھا اور وہ بھی فلاپ. ماں کا انتقال ہو گیا. کاروبار کیا وہ بھی ناکام ہو گیا. شادی کی، بیوی چھوڑ کے چلی گئی، نکمٹ کٹو کہ کون رہے گا اس کے پاس. تو کچھ بھی نہیں رہا اس کے پاس. ایک دن گورنمنٹ سے اس کو چٹھی آئی، لیٹر آیا اور کچھ پیسے آئے. کہہ لیں گے دس از یور فرسٹ پینشن، کنگریچولیشن، یو آر ناؤ 60. اس کو یہ لیٹر پڑھ کے اتنا غصہ آیا، اس نے لیٹر پھاڑ دیے، پیسے پھینک دیے کہ میری یہ حالت ہو گئی، میں نے زندگی بھر نہیں کمایا، اب میں بھیک کے پیسوں پہ پلوں. ہم ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، چلو بھائی کہیں سے آسرا مل گیا، ماہانہ یہ تو معجزہ ہو گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ دینداروں کی ایسی مدد کرتا ہے. منو سلوا اتر گیا. بہت وہ کہانیاں تو بنانے میں تو ہم ماہر ہیں ہم لوگ. موسیٰ کے حواریوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم سے بھی بہتر کوئی قوم ہے. موسیٰ نے کہا کیوں تم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہو؟ آسمان سے منو سلوا اتر رہا ہے، اتنا بڑا معجزہ. موسیٰ نے کہا ہاں. کہنے لگے کون؟ کہنے لگے جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں. تماچا تھا ایسے لوگوں کے لیے جو معجزات اور کرامات کے چکر میں چارپائی سے لگ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ دے گا ہم کو بس. تو جب انہوں نے یہ سنا، ان کی غیرت، موسیٰ کے ٹرین کردہ تھے، انہوں نے یہ جب سنا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم بھی کام کریں گے. تو دھوبی کا پیشہ اپنایا انہوں نے، اور اتنے صاف کپڑے دھوتے تھے کہ لوگوں نے ان کو حواری کہنا شروع کر دیا. حور کہتے ہیں، بہت وائٹ، جن کی آنکھیں بہت وائٹ اور بلیک جو دائرہ ہوتا ہے بہت بلیک ہوتا ہے، اس کو حور کہتے ہیں. حور العین کو بھی حور اس لیے کہتے ہیں. تو وہ بہت سفید کپڑے وائٹ، تو ان کو حواری کہنا لوگوں نے شروع کر دیا. تو اب آپ دیکھیے اپنے ہاتھ سے کمانا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں تو فوراً معجزہ اور کرامات، اور جو ہمارے بھانجے بھتیجے فلاں تو بڑے ماشاءاللہ پیسے بھیجتے ہیں اور بس گزارا ہو جاتا. اچھا اس آدمی کی کہانی سنیے جس کو کوئی نقص نہیں تھا. کچھ لوگوں کے پاس کوئی نقص نہیں ہوتا نا، تو وہ کہتے ہیں ہم کیا بلیم، کیا ایکسکیوز تیار کریں لوگوں کو بتانے کے لیے ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا. تو ہماری زندگی میں کمپیوٹر ہی یاد ہوا تھا، موبائل ہی نہیں تھا، ورنہ ہم بھی یہ کر لیتے مثلا. تو جب اس کو یہ پرچی وصول ہوئی، پیسے وصول ہوئے، پرچی پھاڑ دی، پیسے پھینک دیے کہ اب میں امداد کے پیسوں پہ پلوں گا، مجھے نہیں چاہیے امداد. اب وہ نکل گیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، مجھے کچھ کرنا ہے. پھر اس نے سوچا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہہ لیں ماں مجھے جو بنا کے دیتی تھی کھانا، تو میں اکثر کھڑا ہو جاتا تھا کچن میں دیکھنے کے لیے. تو وہ چکن بڑا اچھا بناتی تھی، وہ بروسٹ بناتی تھی، میں اس کو بیچتا تھا لے آ کے، چلو وہ ریسیپی میں کرتا ہوں. تو اس نے وہ چکن بنایا، بروسٹ بنایا، اور خود اپنے ہاتھوں سے پڑوسوں میں جا کے دینا شروع کیا. لوگ بڑے حیران کہ
مرد ایک آدمی جو ہے وہ بروسٹ لا کے کھلا رہا ہے، اور وہ ایسا چلا کہ آج وہ KFC کے نام سے مشہور ہے۔ جو KFC کا بروسٹ آپ کھاتے ہیں، اس نے ایٹ دا ایج آف 60 بنانا شروع کیا، اور ایٹ دا ایج آف 85 وہ دنیا کا بلینر آدمی بنا، کروڑ پتی آدمی۔ تو یہ جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھئی اب زندگی میں کیا رہا، اب تو ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب وہ ہر آدمی اپنی خود ریٹنگ کر لے، کوئی اپنے آپ کو 30 سال میں ہی بوڑھا سمجھنے لگتا ہے، یا کوئی 40 سال میں بوڑھا سمجھنے لگتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو 120 سال تک پیغمبری کا، اور نوح علیہ السلام نے سارے ریکارڈ توڑ دیے، 2500 سال ان کی عمر تھی۔ خیر بہرحال، تو نقص بھی آپ کے آڑے نہیں آ سکتا۔ 2 نابینا کپل، میاں بیوی کا میں نے آپ کو بتا دیا، MPhil PhD، اور ان کا بھی بتا دیا کہ عمر گزر گئی، کہتے ہیں ابھی ٹھیک ہے وہ سب آپ کی باتیں، لیکن اب ہم تو 60 سال کے ہو گئے، ہم تو 50 سال کے ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ تو یہ KFC کا جو اونر ہے اس کی آپ بات سن لیں۔ تو ہمت، اچھا اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ وہی قرآن کی آیت، سورہ رعد آیت نمبر 13۔ سورہ رعد قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 13، کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب تک آپ اپنا ہوم ورک کسی اور سے کروائیں گے، جب تک آپ کسی اور پہ ڈپینڈنٹ رہیں گے، مطلب اتنے زیادہ، میں بتاؤں نا آدمی کی سستی کاہلی کہاں تک جاتی ہے۔ ایک باپ نے کہا بیٹا کچھ کر لو، چلو فلاں رشتہ دار کا اسکول ہے، وہاں سے تم میٹرک پاس کر لو، میں تمہیں پیپر نکلوا دوں گا، واٹس ایپ پہ آ جائے گا، تم پیپر بھی دے دینا۔ پیپر بھی آ گیا، بچہ پیپر کرنے بیٹھا، آدھے گھنٹے بعد کہہ رہا بابا ہاتھ دکھ رہا ہے، کسی اور سے کروا لیں۔ مطلب یہ تک اس شہر میں ہو رہا ہے، اس ملک میں ہو رہا ہے۔ تو سستی کاہلی تو پتہ نہیں کہاں تک چلتی ہے آپ کی۔ تو جب تک آپ اپنی حالت نہیں بدلیں گے، خدا، اب دیکھیں نا پاکستان کے ساتھ دنیا ہے، پاکستان کے ساتھ IMF ہے، پاکستان کو قرضہ بھی بڑے مزے سے ملتا ہے، اور پوری دنیا اس کے پیچھے، یعنی امریکہ کے حوالے آپ کے ساتھ، آپ کے دوست سعودیہ کے حوالے، یعنی مسلم ممالک بھی آپ کے ساتھ ہیں اور نان مسلم ممالک بھی آپ کے ساتھ ہیں، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے نا۔ IMF بھی آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار ہے، شرائط ایک الگ ڈیبیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے اور قرضہ بھی تیار ہے اور تمام چیزیں۔ اب تک اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکے، آپ ایک سوئی نہیں بنا سکے۔ ایران 40 سال سے بائیکاٹ ہے، آپ دیکھیں وہاں پہ، آپ تو زیارتوں پہ جاتے ہیں، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان سے پوچھیں آپ، 40% گاڑیاں ان کی اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی۔ وہاں یہ ایکسچینج آف منی تو چلتا ہی نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ چلتا ہے۔ بچہ فٹ بال کھیل کے آتا ہے جنرل اسٹور پہ، انکل ایک چاکلیٹ دے دیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، وہ ڈیبٹ کارڈ دیتا ہے بچہ اپنا، وہ اس کو سوائپ کرتے ہیں، وہ اپنا پاسپورٹ بتاتے ہیں۔ اتنا ایڈوانس جسے کہتے ہیں کنٹری 40 سال سے بائیکاٹ ہے، اور صرف امریکہ اس کے حوالے، اسرائیل، نان مسلم نہیں، مسلمان ملکوں کا بھی بائیکاٹ ہے۔ یعنی ہم گیس ایران سے نہیں لے رہے، رشیا سے لے رہے ہیں، یا وہ بھی نہیں لے رہے، تو وہ آپ کو گیس دینے کے لیے تیار ہے، پیٹرول دینے کے لیے تیار ہے۔ گاڑیاں اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں، 80% گاڑیاں ان کی سڑکوں پہ ان کی اپنی ہیں، اتنی ایڈوانس ہیں کہ ابھی رشیا میں نمائش ہوئی تھی ایران پوری دنیا کی گاڑیوں کی، تو ایران کی گاڑی بھی وہاں پیش کی گئی تھی۔ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہو گئے ہیں کہ ابھی چائنا نے 1500 ڈرون خریدے ان سے، پوری دنیا ان کے خلاف ہے۔ نان مسلمز تو ہیں یہود و نصارہ، مسلمان ملک بھی ان کو کوئی نہیں پوچھتے۔ تو یہ کس طرح آگے بڑھے کہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو جو مدد کر رہے ہیں، کہتے ہیں جو ترکی میں ہمارا جو بنڈل کا پیکٹ گیا تھا اس کو کھولا تو اندر سے لیبل ترکی کا نکلا، یعنی ترکی نے جو سلام میں بھیجے تھے کمبل، اب وہ ہم نے ان کو واپس بھیج دیے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں کہ ترکی کے وزیر اعظم سے ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ ملنے سے انکار کر دے رہے، اس کو معلوم ہے یہ مانگنے کے لیے آئیں گے، پرسے کے لیے نہیں آئیں گے۔ تو ہم نے بھی اعلان کر دیا ہم 1 سال تک آپ کی جو ہے وہ مدد کریں گے، پیسے نہ مانگ کر۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے ذلیل و خوار ہم ہو گئے ہیں پورے ملک میں آپ سے نہیں مانگتا، لیکن کیا کروں، حالات ایسے ہیں۔ جاتے جاتے بھی جو ہے وہ دبئی کے شیخ کو کہہ رہے ہیں کہ کیا کروں، میں نہیں مانگتا پیسے، لیکن حالات، تو جب تک آپ مانگتے رہیں گے یہ حال ہوگا۔ ایران پہ ایک قرضہ نہیں ہے، بلکہ امریکہ اس کے حوالے، اسرائیل سوئس بینک مقروض ہے جو اثاثے شاہ کے اس کے وہاں پہ پڑے ہوئے، تو اپنی کفالت پہ، اپنی جسے کہتے ہیں کہ مدد آپ پر جو ہے وہ آگے اٹھے۔ تو آج آپ فیصلہ کر لیں، وہ کہتے ہیں نا سائیکالوجی میں ایک بڑی اچھی بات
یو کین ناٹ چینج دا ورلڈ بٹ یو کین چینج یور سیلف. پانی ہوتا ہے نا، دیکھا ہوگا آپ نے، پانی چلتا 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 جہاں رکاوٹ آ گئی، کیا وہ اس رکاوٹ سے لڑتا ہے؟ ٹیبل آ گیا، صوفہ آ گیا، بلڈنگ آ گئی، کیا وہ کہتا ہے یہاں سے ہٹو؟ وہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. لیکن ڈائریکشن، اسپیڈ چلتی رہتی ہے. ٹریفک جام ہوتا ہے تو کیا ہم گاڑی بند کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھائی سروس روڈ پکڑ لو یا کوئی گلی جو ہے دیکھ لو. تو اپنا سفر جاری رکھنا ہے، یہ نہیں دیکھنا اگر ایک نے میری مدد نہیں کی تو میں آگے نہیں بڑھوں گا. اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے آپ سے، نہ وہ آپ کو روکنا چاہتا ہے بعض اوقات، نہ وہ آپ کو آگے بڑھنا دینا، اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے. وہ مصروف آدمی ہے. آپ اپنے طور پہ، جب تک آپ اپنے طور پہ نہیں کھڑے ہوں گے، چاہے آپ ملت ہوں، یہ جو پاکستان کا حال ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے طور پہ کھڑے ہونے کی ہم نے عادت نہیں بنائی. اپنے طور پہ نہیں کھڑے ہوں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں نکل سکتے. تو یہ ہے سب سے اہم چیز کہ انسان اگر چاہتا ہے خود سے مایوسی ختم کرے تو سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھے کہ میں اشرف المخلوقات ہوں. اپنے اندر جو نقص ہے یا گزرتے ہوئے جو لمحات ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ادھیڑ عمر کا پہنچ گیا ہوں، اس کو بھی نہ دیکھے. ایسی مثالیں موجود ہیں. اور یہ سوچ لے کہ کوئی میرے لیے کچھ نہیں کرے گا. میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، بلکہ ابھی تو ویسٹرن کنٹریز میں یہ کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ اگر بچہ یا بچی 18 سال کا ہو جائے اور وہ اب بھی ڈیپینڈنٹ ہے تو وہ کاہل ہے. ہمارے یہاں تو جب تک ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی پروفیشنل، سافٹ ویئر انجینئر نہیں بن جاتے 25 سال کے، اس وقت تک والدین کے. اس کے بعد بھی ابھی تو میں سیٹ ہو رہا ہوں، ابھی تو میں یہ کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اب میں گاڑی خریدوں گا، اب میں اپنے فلیٹ خریدوں گا، اب میں اپنی شادی کروں گا. بیچارے والدین تو کما کے، جسے کہتے ہیں کہ والدہ یا والد جو، اب وہ دور چلا گیا ہے کہ آپ 30 سال 25 سال انتظار کریں. کہتے ہیں کہ اب تو میٹرک کے بعد ای کامرس آپ نے نام سنا ہوگا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ نام سنا ہوگا، فری لانسنگ نام سنا ہوگا. یوٹیوب پہ جائیں، تلاش کریں. نہ ڈگری چاہیے، نہ ایکسپیرینس چاہیے، نہ کچھ آنا چاہیے. آنا بھی کچھ شرط نہیں ہے، وہ سکھا دیں گے. ایک مہینے میں ایک اسکل آج کل سیکھا جا سکتا ہے. 150 سے زیادہ اسکلز موجود ہیں انٹرنیٹ پہ. 150 سے زیادہ جو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے انگلیاں ہلا کے، خصوصی طور پہ خواتین کے لیے انگلیاں ہلا کے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور کوئی ایکسپیرینس نہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں ایکسپیرینس، میڈیکل کریں، انجینئرنگ کریں، آئی ٹی پروفیشنل 4 3 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. 1 مہینے میں اسکل سیکھ لیں، اپنا اسکل دکھا دیں، اپنی پوسٹ، اپنا سی وی جو ہے، بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں، فائیور ہے، لنکڈن ہے، اپ ورک ہے، guru.com وغیرہ وغیرہ، 14 15 20 یوں پلیٹ فارمز اس پہ ڈال دیں اور آپ کو کام ملنا شروع. یعنی میٹرک کے بعد سے میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے اب کمانا شروع کر دیا. تو یہ کہنا کہ بھائی مجھ میں نقص ہے، یہ کہنا کہ بھائی دوسرے نہیں چاہتے، یہ سب جسے کہتے ہیں بلیم گیم ہے. اب اس کو ختم کر دینا چاہیے. یہ پہلا علاج کس کا؟ جو آدمی خود سے مایوس ہوتا ہے. دوسرا، دوسروں سے جب آدمی مایوس ہوتا ہے تو اس کا کیا علاج ہے؟ نمبر 1، سوء ظن چھوڑ دیں، حسن ظن رکھیں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کے بارے میں غلط خیال لانے سے پہلے 70 مرتبہ صحیح خیال لاؤ. اور ہم پہلی مرتبہ ہی کسی کو فون کیا، نہیں اٹھایا، دیکھا اپنا مطلب تھا تو روزانہ فون کرتے تھے، ہم فون کر رہے ہیں تو فون نہیں اٹھا رہے. 70 چھوڑیے، 7 مرتبہ بھی اچھا خیال لے آئے نا، موبائل بند ہوگا، چارجنگ پہ لگا ہوگا، سفر میں ہوں گے، آواز نہیں جاری ہوگی، سائلنٹ موڈ پر ہوگا، کھانا کھا رہے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، واش روم میں ہوں گے، 7 آپ خیال لے آئیں، آپ کا مسئلہ حل. اور امام کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ، یعنی گویا امام کہنا چاہ رہے ہیں غلط خیال کبھی لاؤ ہی مت. کیونکہ یہ چیز آپ کے اوپر بھی پڑ سکتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ تھا، وہ یہ مسئلہ تھا. تو حسن ظن رکھیں ہر کی، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، حسن ظن رکھیں، ہو سکتا ہے وہ پلٹ گیا ہو. نمبر 2، آپ توقع رکھیں ہی کیوں؟ پہلی بات تو یہ، مولا فرماتے ہیں کہ لوگ دھوکہ نہیں دیتے، لوگوں سے وابستہ توقعات دھوکہ دیتی ہیں. ایکسپیکٹیشن کیوں رکھ دیں؟ اچھا چلیں، ایکسپیکٹیشن رکھنا بہت ضروری ہے تو آپ اتنی رکھیں جتنا وہ کر سکے. ایک آدمی آپ کو 1 لاکھ کا قرض دے سکتا ہے، آپ کہیں نہیں مجھے 10 لاکھ دو. ایک آدمی جو ہے وہ والدین مثلاً آپ کو 10,000 کا موبائل دلا سکتے ہیں، آپ کہتے نہیں مجھے 50,000 کا موبائل چاہیے.
بچہ جو ہے بی گریڈ لا سکتا ہے نہیں سکتا، آپ کے نہیں مجھے زبردستی اے گریڈ لائیے چاہیے. تو توقعات کیوں رکھے؟ نمبر 1. نمبر 2، لوگ کیا کہتے ہیں بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے لیے بہت کرتے ہیں. ان کی شادی ہی ہوئی تھی بچی کی تو ہم ان کے ساتھ ساتھ پوری مارکیٹوں میں گھومے تھے. آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں؟ آپ اتنی نیکی کریں جتنی آپ ہضم کر سکیں. یعنی آپ کسی کو 1000 روپے قرض دے سکتے ہیں اور بھول سکتے ہیں کہ واپس نہیں کرے گا، تو اتنا کریں. آپ اتنا قرض دے دیں کہ گھر کے زیور بیچ کے، فرنیچر بیچ کے آپ بینک اکاؤنٹ سے نکال کے دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی. تو آپ اتنی نیکی کریں کیوں؟ اتنی نیکی کریں کیونکہ اس نے آپ سے ہی نہیں 10 لوگوں اور سے بھی کہا ہوگا. ڈائجسٹ کر سکتے ہیں نقصان تو آپ برداشت کر لیں. خود بھی لوگوں سے کم توقع رکھیں گے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہو. کسی کا مہمان بن کے جائیں، وہ بہت خوشی سے ویلکم کرے گا آپ کو. آپ کہیں نہیں میں یہاں 3 دن رہوں گا یا 1 مہینے رہوں گا آپ کے یہاں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ آپ اس کی لمٹ سے آگے جا رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دکان پہ خاتون صابن خرید لی، انہوں نے کہا کہ بھائی کتنے کا؟ اتنے کا ہے. 100 روپے کا. نہیں 100 تو نہیں، میں کم 80 کا، 50 کا، 10 کا. اس نے کہا خاتون آپ ایسا کریں فری لے جائیں. خاتون نے کہا نہیں 2 لوں گی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اتنی لمٹ کراس کرے کہ دوسرا کہتا ہے بھائی میں آپ کو نہیں انٹرٹین کر سکتا، میں آپ کو نہیں فائدہ دے سکتا. توقعات ہی نہ رکھیں، اگر رکھیں تو اتنی لمٹ میں رکھیں کہ دوسرا پوری کر سکے. نمبر 3، ایک شخص آیا رسول کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے کہ جو میری دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے یا دین سے متعلق نہ ہو. دیکھیں لوگ کیسے کیسے سوال جو ہے وہ رسول اللہ سے پوچھا کرتے تھے، فقط دین کے لیے ہو. تو رسول نے کتنا اچھا جواب دیا کہ دیکھو زندگی میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگنا. اگر یہ آپ بنا لیں کہ مجھے کسی سے کچھ، آج کل تو دیکھیں یقین کریں گوگل آ گیا اتنا بڑا، پڑھنے لکھنے کا تو مسئلے ختم ہو گیا. ابھی بھی ہم سے بہت سارے سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ بھائی معوذتین کیا ہوتے ہیں، کون سے سورہ ہیں. تو ہم یہ نہیں کہتے سورہ فلق سورہ ناس، ہم جاتے ہیں گوگل پہ لکھتے ہیں سورہ معوذتین، دونوں سورہ آ گئے، اس کا اسکرین شاٹ کھینچتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں بتانے کے لیے کہ بھئی اتنا سا کام ہے، آپ معوذتین لکھیں گوگل پہ آ جائے گا کہ دو سورے کون سے. اکثر تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں انٹرنیٹ نے، تو یقین کریں پڑھائی کے حوالے سے اسپیشلی، اور اس کے بعد کاروبار کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے. آج کل کوئی کہتے ہیں نا کہ بھئی میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے خیال میں وہ احمق ہے، سست ہے اور کاہل ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت جو ہے بچے جو ہے ان کے ہاتھ میں موبائل سے وہ پیسہ کما رہے ہیں. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ آپ لیپ ٹاپ لیں، آپ ٹیبلٹ لیں، وہ آدمی اسی میں ہی غلطہ رہتا تھا، 1-2 سال گزر جاتے تھے، وہ ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ ہی نہیں آ پاتا تھا. اس موبائل سے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. اتنے مطلب آسان آن لائن ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں کہ طریقے آ گئے. تو رسول نے کیا کہا؟ کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگنا. یہ چیز اگر ہم دیکھیں، جب بھی آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نا، چھوٹی سی چھوٹی مدد بھی ہوگی، اس کا احسان آپ کے پاس اوپر آ جائے گا. جب احسان اوپر آ جائے گا تو پھر وہ آپ سے بدلے میں کچھ مانگے گا. ہو سکتا ہے وہ غلط فیور مانگ لے، حرام فیور مانگ لے. مطلب ٹیچر اگر کسی سے فیور مانگے اور پھر ٹیچر سے فیور مانگا جائے کہ بھئی میرے بچے کو پاس کر دو. ڈاکٹر کسی سے فیور مانگے اور پھر ڈاکٹر سے فیور مانگا جائے کہ مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی بنا کے دے دو. یہاں مسئلہ ہو جاتا ہے. تو آپ کسی کا احسان رکھے ہی نہیں کہ آپ کو نو کرنے میں مشکل پیش ہو. اس سے بھی دلچسپ سوال ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ مجھے اللہم صلی علی محمد کہ مجھے کوئی ایسی ترکیب بتائیں، طریقہ بتائیں کہ جو کر کے میں دنیا میں بھی نام کما لوں اور خدا کے سامنے بھی آخرت میں بھی نام کما لوں، کامیاب ہو جاؤں. یعنی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی. اس سے پہلے آدمی نے کیا پوچھا تھا کہ میں فقط دنیا میں کامیابی کی وجہ بتائیں. دیکھیے تو قرآن میں بھی ہے نا کہ اگر تم دنیا مانگو گے تو ہم دنیا دیں گے، آخرت مانگو گے تو آخرت دیں گے، دونوں مانگو گے تو دونوں دیں گے. یہ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں صرف جنت کے چکر میں پڑے ہوئے، دنیا کیوں نہیں مانگتے؟ دنیا سے گزر ہی کی تو جنت میں جانا ہے. یہی غربت، یہی فقر، یہی پریشانی، قدرتی آفات آپ کے اوپر آ جائیں تو کیا ایمان ڈولتے دیر نہیں لگتی؟ کہتے ہیں نا کہ آتا ہے نا فوراً دل میں خیال، میں ہی اللہ کو ملا تھا بیمار ہونے، میں ہی اللہ کو ملا تھا نقصان، میں ہی اللہ کو ملا تھا ذلت و خواری کے لیے. تو آپ کیوں نہ دنیا بھی مانگیں اور آخرت مانگیں. تو اس شخص نے کیا کہا
کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں دنیا والوں کے سامنے بھی عزت والا ہو جاؤں اور اللہ کے سامنے بھی عزت والا ہو جاؤں. حالانکہ بڑا مشکل کام ہے، بلکہ کچھ روایتوں میں آیا کہ تم دنیا آخرت ترازو کے دو پلڑ ہیں، دنیا کی طرف جاؤ گے تو آخرت جائے گی یہاں سے، آخرت کی طرف جاؤ گے تو دنیا جائے گی. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زبردستی حرام کے لیے دوڑتے دنیا حاصل کرنے کے لیے، لیکن جائز طریقے بھی ہیں. تو رسول نے کیا کہا؟ دین اور دنیا دونوں کمانے کے لیے. بہت غور سے سنیے گا. رسول نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے دین و دنیا، دین و آخرت دونوں تجھے مل جائے، دنیا اور آخرت دونوں مل جائے، تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا، اور جو اللہ کے پاس ہے اس کی طرف رغبت کر. یعنی لوگوں کے پاس دولت ہے، عزت ہے، تعلقات ہیں، حکومت اقتدار ہے، آپ اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائیں، آپ اس کے لیے دوستی نہ کریں، آپ اپنی صلح رحمی کے لیے دوستی کریں، آپ دین کی ترویج و ترقی کے لیے دوستی کریں بس. اور اصل صلہ اللہ سے رکھیں. آپ نے مجلس پڑھی، اللہ دے گا. آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کا صلہ اللہ مجھے دے گا. نماز پڑھی، اللہ دے گا. قربانی کی، اللہ دے گا. یہاں تو قربانی کرتے ہیں تو فوراً واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگتا ہے آپ کے کہ ہم یہ جانور لے کے آئیں. کہیں کھانے گئے تو فوراً آپ جو ہے وہ پوسٹ ڈالتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ کھانے گئے ہیں. تو جب پوری زندگی ہماری ریاکاری کے لیے بنی ہوئی ہے تو ہم صلہ بھی لوگوں سے چاہیں گے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں جو ہے ہماری حوصلہ افزائی کریں. تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائے انسان، اور جو اللہ کے پاس ہے اس سے رغبت کرے. اللہ کے پاس آخرت نہیں ہے، دنیا بھی ہے. متعز من تشاء و تذل من تشاء. اللہ چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. جو سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دے سکتا ہے تو وہ آپ کو ایک گاڑی، آپ کو ایک مکان، آپ کو ایک اچھا ڈریس، آپ کو اچھا کھانا، آپ کو اچھا فرنیچر، اچھا قالین، بچوں کا اچھا مستقبل، بچوں کے اچھے رشتے کیوں نہیں دے سکتا جب سلیمان علیہ السلام کو اتنی حکومت دے سکتا ہے؟ مسئلہ یہ کہ ہم مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم زاہد و خشک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس ہمیں جو ہے وہ آخرت چاہیے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جائیے. اس کا مطلب علم نہیں ہے، مطلب آپ کہتے ہیں بس اب میں مدرسے نہیں جاؤں، اب میں بے نیاز، اب میں کسی کالج یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں. نہیں، یہ نہیں. لوگوں کے پاس جو دنیاوی مال و متاع ہے، حب اقتدار ہے یا پیسہ ہے، اس پہ نظریں آپ گاڑنا چھوڑ دیں اور اللہ سے مانگیں. جسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص جو ہے پریشانی کا شکار ہوا مالی، تو دنیا میں گیا اور وہاں جا کے اس نے وہ مسجد میں گیا اور وہاں جا کے اس نے نماز پڑھی اور دعا مانگی. کہتے ہیں ابھی وہ سجدے میں تھا، ایک شخص آیا اور اس کو تھپتھپایا. جب وہ اٹھا سجدے سے تو وہ خوش ہوا اور اس کو فوراً کچھ پیسے دیے. تو اس نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہیں گے بس میں نے آج ہی خواب دیکھا تھا کہ میری مسجد میں کوئی شخص آئے گا اور اس کو جو ہے مجھے اتنا پیسہ دینے، اور میں نے بھی منت مانی تھی کہ فلاں کاروبار میرا چمک گیا تو میں کسی کی مدد کروں گا. تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو خواب میں جسے میں نے شخص کو دیکھا تھا وہ آپ ہی تھے، تو اللہ ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے دینے کے لیے. پھر جاتے ہوئے وہ شخص جس نے مدد کی تھی، پیسے دیے تھے، وہ وزٹنگ کارڈ نکال کے اس کو دیتا ہے اس شخص کو، اور کہتا ہے کہ یہ میرا وزٹنگ کارڈ ہے، آپ کو جب بھی کسی مشکل میں، کسی پروجیکٹ میں، کسی کاروبار میں مالی حوالے سے ضرورت پڑے آپ میرے پاس آ جائیے گا. تو اس نے وزٹنگ کارڈ واپس کیا کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں نماز پڑھوں گا، اسی مسجد میں آؤں گا، اللہ سے دعا کروں گا. تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو وسیلہ تو بنائیں لیکن دوسروں کو خدا نہ بنائیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے سر میں جب ایک مرتبہ درد ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں کی جڑی بوٹی کھا لو، تمہارا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے جڑی بوٹی کھائی، سر کا درد ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگی تھی. دوسری مرتبہ درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب دعا مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم تو ہے فلاں جگہ ہے جڑی بوٹی، وہ کھا لوں ٹھیک ہو جائے گا، پیراڈول مثلاً آج کل کی. تو وہ گئے اور جڑی بوٹی کھائی تو درد سے صحیح نہیں ہوا. تو اللہ نے کہا پہلے تم نے دوا کو وسیلہ بنایا تھا اور مجھے اپنا طبیب بنایا تھا، اب تم نے وسیلے کو طبیب بنا دیا، اس کو خالق بنا دیا. تو ہم جو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ اس کے پاس اپنی کوئی صلاحیت ہے، خدا نے دی ہے. ہم جب ائمہ کے قبور پہ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان سے کچھ مانگتے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اپنی کوئی صلاحیت ہے، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا بھئی یہ شرک ہے، تو وہ شرک اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ورنہ تو پھر ڈاکٹر کے پاس جا کے شفا مانگنا یہ بھی شرک ہے، کمپنی کے سیٹ سے تنخواہ مانگنا یہ بھی شرک ہے، بچے کا ماں سے روٹی
مانگنا یہ بھی شرک ہے۔ تو آپ چیزوں کو، مخلوق کو وسیلہ قرار دیں اور خالق حقیقی کو مسبب الاسباب قرار دیں۔ جو ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جب ہم بات کریں گے خدا سے جب مایوسی ہوتی ہے اس کے علاج کس طرح ہوں، تو مین پوائنٹ ہے مسبب الاسباب کو پہچاننا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں، اگلی نشست میں کریں گے، کیونکہ وہ کافی طولانی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں خود سے مایوس نہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما۔ قدرتی آفات میں جن لوگوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا اس نقصان کا ازالہ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں اور جو لوگ ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔